السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر سے ہیں تمام احباب، امید ہے انشاءاللہ بخیر ہوں گے، اور میری دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ محترم حضرات، آج میں جو آپ حضرات کو نسخہ بتلانے والا ہوں وہ بہت شاندار نسخہ ہے، اچھا نسخہ ہے، بہت آسان بھی ہے۔ اور ایسے نسخے جو میں آپ کو بتلاتا ہوں وہ اس لیے بتلاتا ہوں تاکہ آپ فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیے، آپ جو ہے اتنا لمبا سفر کر کے کسی حکیم کے پاس جائیں گے، وہ بھی آپ کو ایسے نسخے نہیں بتلائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر جو نسخے میں آپ کو گھر بیٹھے بتلا رہا ہوں، یہ نسخے آپ کتنی مشقت اٹھا کر بھی نہیں معلوم کر سکتے، اور کون حکیم ہوگا کہ وہ اپنے نسخے تمہیں بتلائے؟ لیکن یہ میرا فرض ہے، جب میرے پاس میں یہ چیزیں ہیں تو میرا فرض ہے کہ میں دوسروں کو بتلاؤں۔ اسی کا نام صدقہ جاریہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا فرض بھی ہے کہ آپ دوسروں کو بھی نسخے بتلائیں۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ میری ویڈیو آپ تک پہنچائی ہے تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ آپ کے اوپر جو قرض ہے میرا قرض ہے وہ یہ ہے کہ جو ویڈیو میں بھیج رہا ہوں، جو نسخہ ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچ رہا ہے، وہ یہ قرض آپ اس کو اتاریں، اور اتارنے کا طریقہ یہ ہے دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں تک ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ بھی استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ بھائی، میں آپ کو نہیں جانتا آپ میری ویڈیو کہاں سے سن رہے ہیں، کون ہے، لیکن ایک تعلق ہے انسانیت کے ناطے، اور اس انسانیت کے ناطے جو تعلق ہے اس کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا تعلق دنیا میں انسانیت ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے انسانیت ہے، اس کے بعد میں اور ساری چیزیں ہیں۔ پہلے ہم انسان ہیں، انسان سے محبت کرتا ہے اور کرنا چاہیے۔ تو میرا انسانی فریضہ یہ ہے کہ میں جو چیز اچھی ہو، جو چیز اچھی میرے کو آتی ہے، اللہ تعالیٰ بری چیزوں سے حفاظت فرمائے، اچھی چیزیں جو بھی ہیں وہ دوسروں تک پہنچاؤں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو اسی لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی، اور اس ویڈیو میں نسخہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہا ہوں تاکہ آپ اس کو استعمال کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اور میں نے یہ نسخہ لکھ بھی رکھا ہے، بڑا آسان ہے، بہت سستا ہے۔ بہت سارے حکیم اس میں بہت ساری چیزیں ملاتے ہیں، لیکن میں نہیں ملاتا، ٹھیک ہے؟ جو میرے پاس ہے وہ بالکل وہی آپ حضرات کو بتلاؤں۔ دیکھیں، کرنا کیا ہے آپ کو، ایک تو ویڈیو لائک ضرور کر دیا کریں، اس سے حوصلہ بڑھتا ہے، حوصلہ جو ہے موٹیویشن ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کمنٹس کیا کریں، کم سے کم کوئی اچھے الفاظ لکھ دیا کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ نائس ویڈیو، کچھ بھی جو آپ کا دل کرے۔ لیکن اگر واقعی اچھا ہے تو اچھی چیز لکھا کریں، اور اگر بری بات ہے تو اس کو بھی لکھ دیا کریں، کوئی بات نہیں، لیکن آپ لکھیں، ٹھیک ہے؟ اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ میرا حوصلہ بڑھائیں گے، ہمت بڑھائیں گے۔ دیکھیے، کرنا کیا ہے، بھنے ہوئے کالے چنے چھلکے سمیت، بھنے ہوئے کالے چنے چھلکے سمیت 1 پاؤ لینے ہیں۔ بھنے ہوئے کالے چنے چھلکے سمیت 1 پاؤ لینے ہیں۔ یہ شوگر والوں کے لیے نسخہ ہے، شوگر والوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ شوگر میں بڑی دقت ہے، شوگر، بہت سے ایسے شوگر والے بھی ہیں وہ میٹھا کھاتے ہیں کہ جی شوگر ڈاؤن ہو گیا، لیکن 100 میں 1-2 ملتا ہے جو ڈاؤن والے ملتے ہیں، لیکن شوگر تیز والے ملتے ہیں۔ بہت سے حضرات سیکھی خور ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یار، شوگر وغیرہ نہیں ہے، کھاؤ میٹھا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں معلوم ہے یہ ہمارے ہاتھ میں اگر کچھ چاقو ہے یا کچھ لوہے کی چیز ہے کہ ہم اس کو سر میں ماریں گے یا پیٹ میں ماریں گے یا اپنے بدن میں ماریں گے، خون نکلے گا، پیٹ پھٹ جائے گا، سر پھٹ جائے گا، تو کیوں مار رہے ہیں بھائی؟ تو یہ ایسا ہی ہے شوگر کے اندر میٹھا کھانا، جو شوگر ہے لیکن ہم ورزش نہیں کرتے، شوگر ہے ہم واک نہیں کرتے، پیدل نہیں چلتے، شوگر ہے ننگے پاؤں کچی مٹی پر نہیں چلتے، کچی کیونکہ فرش ہو گئی، ٹائل لگ گئی، شوگر ہے گھوڑے کی سواری نہیں کرتے، شوگر ہے صبح کو نیم گرم پانی نہیں پیتے۔ اور کیا کرتے ہیں بھائی؟ اگر نہیں کرتے تو کم سے کم نسخہ استعمال کریں، اور پھر پرہیز کریں، پرہیز بھی کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ کرنا کیا ہے، بھنے ہوئے کالے چنے چھلکے سمیت 1 پاؤ لینے ہیں،
1 पाव आपको जौ लेनी है, तल्ख जौ, ठीक है, कड़वी जौ लेनी है, कड़वी जौ 1 पाव लेनी है, ठीक है। तम्मा के बीज आधा पाव लेने हैं। छोटी इलायची 100 दाने, छोटी इलायची 100 दाने। गोली काली मिर्च, ठीक है, गोल जाती है, काली मिर्च नहीं आती, काली मिर्च के दाने, ये भी 100 अदद। और बादाम की गिरी मीठी, ठीक है, बादाम की गिरी लेनी है मीठी 100 अदद, ये भी 100 दाने लेने हैं। और तमाम अशिया लेकर ग्राइंड करके इसका सफूफ बना लें। अब इसमें मैंने बस 4-5 चीज़ें लिखी हैं, हालांकि इसमें और चिरायता, गुड़मार बूटी, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारे लोग तंग आ जाते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। अब इसमें आपको भुने हुए चने, जौ, ठीक है जी, और इसी तरह तम्मा के बीज और छोटी इलायची और काली मिर्च, बस यही तो हैं। इनका सफूफ बना लें, बिल्कुल बारीक पीस लें, पाउडर बना लें इसका। बनाने के बाद में 1 चम्मच भरकर दिन में किसी भी वक्त 1 चम्मच भरकर खाएं। अगर नहार मुँह खाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। सिर्फ 1 महीना मुस्तकिल मिजाजी से इस्तेमाल करें तो शुगर मुकम्मल कंट्रोल में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 1 महीना अगर इसे इस्तेमाल करें तो मैं कह रहा हूँ बड़ा फ़ायदा होगा। और आप जो है इसको इस्तेमाल करना जब शुरू करेंगे तो शुगर लेवल आप चेक करवा के उसको नोट कर लेना, ठीक है ना, नोट कर लेना। बीपी भी नोट कर लेना, बीपी कितना हो रहा, अप डाउन जो होता है बीपी, उसको भी लिख लेना। और इसी तरह से आप जो है इसको इस्तेमाल करें। और फिर उसके बाद में लेकिन परहेज भी करना है। आप ये कहें हकीम साहब हमने आपका नुस्खा इस्तेमाल किया, हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। अरे भाई, नुस्खा इस्तेमाल किया, परहेज भी करा या नहीं करा? परहेज भी लाजमी है। अगर परहेज नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा। लेकिन हाँ, शुगर की जो दूसरी लाइन होती है, इंसुलिन नहीं बननी। भाई शुगर में इंसुलिन का मसला होता है, शुगर में इंसुलिन नहीं बननी, इंसुलिन लबलबा जो है इंसुलिन पैदा नहीं कर रहा, बाहर से इंसुलिन लगानी पड़ रही है। तो मेरे भाई उसका फिर अलग से ट्रीटमेंट है, क्योंकि आपका लबलबा जो है वो पेट में काम नहीं कर रहा, उस पर चर्बी चढ़ गई है, तो इंसुलिन पैदा नहीं हो रही, बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ रही है जब पेट में सुकून और चैन मिल रहा है, वरना पेट में बेचैनी है, बदन में बेचैनी है। तो उसका अलग से ट्रीटमेंट है, उसका अलग से तरीका है। ये उन लोगों के लिए नुस्खा है जो हजरात कभी शुगर में 300, 300, 350, 250, 350 वो परेशान होते हैं, वो बदन में उनके बेचैनी हो जाती है, हड़कल हो जाती है, बदन टूटा हुआ होता है, बिल्कुल परेशान हो जाता है, और शुगर लेवल पैरों में जो है जान निकलती है, पैरों में तलवों में आग निकलती है। ये जो शुगर होता है, शुगर इस वाले शुगर वालों के लिए है। इंसुलिन जो ले रहे हैं बाहर से उनके लिए नुस्खा नहीं है, हालांकि इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। इंशाअल्लाह दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।